جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، وہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے 3 طرح کی تعلیم میں ڈسٹریبیوٹ ہے. پہلا طبقہ وہ ہے جو کہ او لیول ہے، ان کی ترجیحات ہوتی ہے کہ بیوروکریسی پہ جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوں گے. دوسری جو ہماری درجہ بندی ہوتی ہے وہ اے لیول ہے، یعنی وہ بندہ میٹرک انٹر کیا، بی کام کیا، بی ایس سی کیا اور کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے ورکر لگا اور امپلائی اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے. تیسرا طبقہ ہے علماء کا، مدارس کا، فارغ ہوتے ہیں، فارغ و تحصیل اور کسی مدرسے پر وہ تدریس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان تینوں کا رہن سہن آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ، مطلب ان تینوں کی ترجیحات بالکل چینج ہے. ان تینوں کی مطلب ساری چیزیں، انداز زندگی، ساری چیزیں چینج ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو 3 قسم کے یوتھ ہم مطلب نکال رہے ہیں، ان کا قومی مفاد کبھی ایک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایک ہو سکتا ہے. اس کیسے؟ کی وجہ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں یہ تینوں ہیں تعلیمی نظام. یہ تینوں آپ مدرسے کی تعلیم کہہ لیں، اسے آپ دینی تعلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. او لیول کہہ لیں، یہ ذرا اونچے طبقے کا علمی معیار ہے. اے لیول کہہ لیں، یہ متوسط طبقے کا علمی معیار ہے. یہ ہے تعلیمی نظام. ان سے سوچیں بنتی ہیں، ان سے انسان تشکیل پا رہا ہوتا ہے. اور ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ان سارے تعلیمی نظاموں سے بہت پہلے ایک نظام سے جڑے ہیں جسے اسلام کہا جاتا ہے. اگر ہر طبقہ اپنے اندر اس سوچ کو پیدا کر لے کہ میں مسلمان پہلے ہوں، او لیول کا اسٹوڈنٹ بعد میں ہوں، میں مسلمان پہلے ہوں، اے لیول کا اسٹوڈنٹ بعد میں ہوں، میں مسلمان پہلے ہوں، حافظ یا درس نظامی کی تعلیم کا اسٹوڈنٹ بعد میں ہوں. اسلام جب میرے اور آپ کی طبیعت میں، میرے اور آپ کے مزاج میں آ جائے گا تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ لباس یا تہذیب یا رہن سہن یہ انسان کی اس بات پر اثر انداز نہیں ہوتی کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے یا آپ کے مفادات کس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے نظریات کس چیز سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کا رہن سہن کیسے بھی ہو، آپ بھلے ایسی میں رہنے والے اور پینٹ شرٹ میں رہنے والے ہوں، لیکن اگر آپ کا نظریہ اسلامی ہے، آپ کی سوچ اسلامی ہے، آپ کی فکر اسلامی ہے، تو آپ تینوں طرح کے طبقے کو دیکھیں گے ایک ہی مشن پہ کھڑے ہوں گے. مطلب آپ کی جواب سے یہ چیز مطلب ہو رہی ہے بات کہ اگر ہم بنیادی طور پر اسلام پر ہوں، وہ چاہے جھوپڑی پر رہنے والا ہو، اسی پر رہنے والا، بالکل سوچ مطلب مائنڈ سیٹ ہوگا مائنڈ سیٹ اسلامک ہو. صحیح. پھر بھلے کسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، کہیں سے بھی پڑھ کر آنے والا ہو، کوئی نظام تعلیم اس کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوگا، اس کی سوچ اگر اسلامی ہو. تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم تعلیم کے میدان میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری زندگی سے اسلام نکلتا ہے، اسلامی سوچ نکلتی ہے، پھر فسادات قائم ہوتے ہیں. اچھا، ان فسادوں کی وجہ اصل ہمارے نظریات کا بدلنا ہوتا ہے. اگر نظریات سیم رہیں تو غریب، امیر، تعلیم یافتہ، جاہل آدمی کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ہم قومی مفاد کے لیے ترقی کر سکتے ہیں، لیکن سب کی سوچ اگر اسلامی ہو، ہم دین کو فوقیت دیں، دین کو ترجیح دیں.